سے اترتا نہیں تھا، تلوار چھیتروں میں لپٹی ہوئی تھی، سیدھا جا رہا ہے. آگے چوکوں نے کہا میں تم سے بات نہیں کرتا ہوں. بادشاہ جس جگہ بادشاہ کا محل لگا ہوا تھا اس کے ستون کے ساتھ اپنے حجر کو باندھ دیا. اب آپ خود سوچیں کہ ان کا ایمان کتنا تھا. ان کا ایمان و یقین آسمانوں سے اوپر تھا. اسی میں ضرور دوستو پھر جب بادشاہ نے سوال کیا کہ بھائی کیوں آئے، پھر اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں یہاں نہیں ہوں. یہ تو امت کم قسمتی ہے کہ امت اپنی شان کو کھو بیٹھی ہے. اب صحابہ کی زندگی دے مونی صاحب کے اچھا دے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کھجورے کھاتے ہوئے، اونٹوں کی پشتی پر سواری کرتے ہوئے سارے دنیا کے امام تھے. اب آپ خود جنگ موتا میں یہ کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف 2.5 لاکھ 3 لاکھ اور دوسری طرف 3,000 مقابلہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے. اسی میں ضرور دوستو سارے ہم نبیوں نے کلمے کی دعوت دی ہے. کلمہ دل میں اتر جائے یہ دعوت کے بغیر نہیں اترے گا. یہ ساری کائنات میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، یہ ساری کائنات ان پہ یہ نقشہ جو ہے یہ اللہ پاک کی قدرت سے بنا ہے، یہ خود نہیں بنا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمان کو بنایا ہے اور اس کو پھیلایا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. ایک چھری اسے ہاتھ میں لے لو آپ کھڑا نہیں کر سکتے. پورا کتنا عظیم الشان آسمان ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون ولكن اکثر الناس لا يعلمون. زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنا یہ بہت اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے. اس سے بہتر دوستو ہمارے دلوں سے اللہ پاک کے خیر کا تاثر نکل جائے، اللہ پاک کی عظمت کو گھنٹوں گھنٹوں بیان کرنا ہو. اللہ پاک نے کتنا تکرار سے اپنے عظمت کو بیان کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہی تمہاری ذریت کو سارے عالم میں پھیلا دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ جو تم جتنے بیٹھے ہوئے ہو تم کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہم کو جوڑی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ پاک کو پتہ تھا کہ کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا. اللہ پاک کو پتہ کہ یہ جوڑے کے بغیر یہ میرا بندہ گزارا نہیں کر سکے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر ایک چیز کا جوڑا پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ میری قدرت سے نصیحت کر. یہ جوڑا جو ہے یہ خدا کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. میں نے تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. لِتَسْكُنْ تاکہ تو اپنے جوڑے کے پاس آ کر آرام حاصل کر لے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یاد رکھو اللہ اکبر، اللہ نے میاں بیوی کے درمیان جو محبت رکھی ہے اس کی مثال کوئی نہیں رہ سکتا. یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. یہ ان میں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں لانا جو بھائی طرح کے تیر شوئے جو سوچتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. اور پھر کیا فرق؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. یہ مختلف دیکھو
زمین و آسمانوں کا پیدا کرنا، مختلف رنگ، مختلف زبانیں، پوچھا کرا چوا ہے ایک آدم علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک آدم علیہ السلام، اور بھائی کوئی سرو، کوئی سفید اور کوئی مغانا اور کوئی بالکل کالا، کسی کے بال کیسے، کسی کی آنکھ کیسے، اللہ، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ اسی اللہ پاک اس کو، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے کہ جب تک میری عظمت ان کے دل میں نہ آ جائے، میری محبت ان کے دلوں میں نہ آ جائے، یہ میرے احکامات پہ نہیں چل سکتے۔ پہلے اللہ پاک کی محبت دل میں آئے گی، عظمت آئے گی۔ ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار وابتغاءکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ تم جو اب بتاؤ پھر دن کہاں چلا گیا؟ اللہ، دیکھو ہمیں تو اللہ پاک کے عشق پہ جو ہے نا دیوانہ ہونا چاہیے۔ راستے بھی ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ جس نے رات کو ہمارے لیے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ کہ ہم اس میں آرام کر لیں۔ اور دن کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم دن میں اپنا رات کو آرام نہ کرو تو دن کو کام کر سکتے، بوڑھا نہیں کر سکتے۔ پھر ایک جگہ نہیں بیان کیا کیونکہ بار بار اس کی تکرار کی اللہ پاک، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کیوں بار بار اللہ پاک تکرار کرتا ہے؟ کیوں کہ اللہ پاک کہ جب بار بار میری بڑائی کو بولے گا تو ان کے دل سے اللہ پاک کے غیر کا تاثر نکل جائے۔ ادھر یہ جو پیچھے ستون ہے، ادھر ایئر فورس کے افسر آئے تھے تو ہمارے امیر نے میری تشکیل کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ افسر کیا بات ان سے کرو، تو میں نے کہا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی کتاب میں پڑھ لی، ساری یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی، پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ بولو پتہ ہے، لیکن اس کو بار بار بیان کرنا ہوگا، پھر عظمت دل میں آئی۔ پھر میں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ تو سب افسروں نے کہا کہ لاٹھی تھی، سب نے کہا، میں نے جب پھینک دیا پھر کیا بن گیا؟ سب نے کہا کہ بھائی اژدہا بن گیا۔ پھر میں نے کہا جب پکڑ لیا، کہتے پھر لاٹھی بن گیا۔ یہ آپ لوگ خود سچ ہے، کیسا عظیم الشان رب ہے، لاٹھی سے سام بنانا اور پھر اسی سام سے دوبارہ یہ اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کو 1000 دفعہ بولو اسی ایک فکر کو، پھر دل میں محبت آئے گی۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر جب لاٹھی سے سام سے پھر لاٹھی، تو پھر اگر آپ کے ملک کے اوپر 1000 طیارے آ جائے اور وہ بموں سے لدے ہوئے ہو تو اللہ پاک کا ذات عالی آسمان میں اوپر ان سے لاٹھی بنا سکتے ہیں؟ سب نے بولا کہ بنا سکتا۔ میں نے کہا پھر ڈرتے کیوں؟ ڈرتی اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ درد و غم، سارا عالم کفر میں دوڑ رہا ہے، ہمارے دلوں میں وہ درد و غم نہیں ہے۔ ہم یہ امت بھیجی ہوئی ہے، اس سے پوچھ ہوگی، سارے دنیا کے انسانوں تک اگر کلمہ نہیں پہنچا اور یہ بغیر کے کلمے کا یہ حالات، یہ قبر کی تکلیف کو، یہ حالات دوزخ کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں؟ اس اللہ پاک نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بچینی جو ہے یہ قابل تعریف ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لیکن اتنا غم بھی نہ کرے کہ تیری جان چلی جائے۔ فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمانی نہ تھے تو آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالیں گے، کیونکہ آپ سب کو نظر آ رہا تھا کہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو یہ پیچھے بچارے یہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ آج امت مسلمہ، آپ خود سوچے، کافر تو بات کی بات ہے، امت مسلمہ
جس اللہ نے اس کو امام الانبیاء والا کام دیا ہے، اس کے لیے بھیجی ہوئی ہے یہ امت، اسی کام کو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ جس کام کی بنیاد پہ یہ امت جو ہے نا ساری دنیا کی امام تھی، اس کام کو امت نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ جو واقعات قرآن پاک میں بیان ہے، یہ تو سبق دینے کے لیے ہے۔ یہ ایمان اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اصحاب کہف جو تھے، آپ خود سوچیں، یہ سب مجمع کو پتہ ہے۔ اصحاب کہف 309 غار میں رہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن باہر سے لوگ دیکھ کے ان کو اوپر اتنا خوف کہ جاگے ہوئے ہیں۔ اور کتے نے، وہ کتا تو اللہ، وہ کتا بھائی پاؤں پھیلائے ہوئے سامنے کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ پاک اس کے دائیں کروڑی بلاتا ہے، بائیں کروڑی بھی بلا۔ میں 309 سال، آپ خود سوچیں، اللہ اکبر، 309 سال میں کھایا اور نہ پیا، سوئے رہے۔ اب یہ سامنے جوان بیٹھا ہوا ہے، اگر اسی عمر میں غار میں داخل ہوا تھا، اللہ اکبر، مار جاؤں تیرے ذاتی، ہم نے اللہ پاک کو نہیں پہچانا ہے۔ 309 سال کے بعد یہ جوان اگر اسی عمر میں داخل، 309 سال گزر گئے، جب اٹھا اس غار سے اسی شکل میں تھا، نہ اس کے بال بڑے، نہ اس کے بال سفید ہو گئے۔ لا، یہ کلمہ ہے، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے آئے گا۔ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے دلوں میں شکالت کی انسان کے اندر نہیں ہو۔ یہ اللہ ابو بکراری جسے آپ کا کلیاتر بھرا ہوا تھا، اب وہ خود سوچے، اسلام میں ٹکراؤ نہیں ہے، اسلام تو اختلاف ہے۔ آپ خود صلح حدیبیہ کو لے لیں، اس کو یہ نہیں کہ تم لوگوں کو سوچ لے، اس میں 3 شرطیں تھی۔ آپ خود سوچے کہ بھئی اگر ایسی شرط ہو، پہلا شرط کیا تھا کہ جو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ، کہتا ہم نے تو آپ کو نبی تسلیم ہی نہیں کیا ہے، ہم کیسے اس کو بتا؟ کہتا آپ جو ہے نا بھائی رسول اللہ سے مٹھائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول، میں نہیں مٹا سکتا۔ تو آپ سب نے کہا اے علی، میرا انگلی ادھر رکھ دو کہ میں بٹھا دوں۔ وہ تو اندھے تھے، تو آپ نے وہ بٹھا دیا، ایک شرط۔ پھر دوسرا کیا تھا کہ اگر تم سے مسلمان ہو جائے تو ہم واپس نہیں کریں، اگر ہم سے مسلمان ہو جائے تو تمہیں ان کو واپس کرنا ہوگا، اگر تم سے کافر ہو جائے ہم واپس نہیں کریں گے، یہ دن شکے ہوگا۔ اور اس سال آپ نے واپس جانا ہوگا، عمرہ نہیں کرنا ہوگا، احرام باندھے ہوئے ہے۔ اب بتاؤ، ایسے دب کر، اب فیصلہ تو دب کر نظر آتا ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا کہا، جو واپس جا رہے تھے نا، تو اللہ پاک نے کیا کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ، کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی۔ جو دب کر کی ہوا، کیونکہ اسلام ٹکراؤ نہیں چاہتا ہے، اختلاف چاہتا ہے، تاکہ لوگ اللہ پاک کے دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، آخر ہمیشہ کی خوشی ان کو مل جائے۔ اب بندوں کو سورہ تو دب کر ہوا، لیکن بھائی پھر 2 سال کے بعد، اس وقت وہ 1400 تھے کہ 3000 کے قریب تھے، 1400 تھے غالباً، 1400 1500 تھے، لیکن 2 سال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہوا، اور 10,000 کا لشکر جلال مکہ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ کیونکہ کافروں کا اور مسلمانوں کا اختلاف دعوت شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہوا، اور اس اختلاف سے 10,000 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جب گرفتار کیا تو سب اشراف قریش کو جو اشراف مکہ کو گرفتار کیا، تو جب گرفتار کیا اس میں ابو سفیان بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں، کہ میں تم سے وہ معاملہ کرنے والا، تو سب نے کہا کہ تو کریم ہے رحیم ہے۔ میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں تم سے وہ معاملہ کرنے والا ہوں جو حضرت یوسف علیہ اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ آج تم سب قربان جو یا اللہ، کتنی شان والی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے امام الانبیاء کی امت کے اندر پیدا فرمایا، کیونکہ کسی امت نے دعوت کا کام نہیں کیا ہے سوائے اس امت کے۔ یہ امت بھیجی ہوئی ہے، اس سے پوچھو گی۔ اسے اب یہ کہ یہ کام جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے، وہ سب یقین غلط ہے۔ حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بازار میں چلے جائیں، پیسے دے دیں، تو تم کہو کہ اللہ پاک نے مجھ کو دلوایا، شیطان کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو پیسے سے غلط، پھر تم کو اے آنکھ تو اندھی ہے، تو مجھے غلط ختم پر دے رہا ہے، کر رہا ہے کہ اللہ پاک، لیکن نظر آتا چیز ہے۔ اب آپ خود سوچیں کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ۔ زمین دیکھو، جب آپ دیتے زمیندار اس پہ کاشت کرتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، سرسبز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بالکل نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا کیا؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون۔ اسی کو بولنا ہوگا، اسی بولنے کے بغیر غلط یقین نہیں مٹے گا، اور گھنٹوں گھنٹوں اسی بات کو بولنا ہوگا۔ اب کتاب میں پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو وہ روانہ کر گئے کنویں میں ڈالنے کے لیے، اندھے کنویں میں، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ اب آپ خود سوچیں، یہ سارا مجمع سوچیں، 11 بھائی اپنے ایک بھائی کو جو بہت ہی خوبصورت بھی تھا اور چھوٹی عمر کا بھی تھا، اپنے بھائی، یہ کتنا بڑا ظلم کا واقعہ ہے، اپنے بھائی باندھ کر کے کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تو تم لوگ تھوڑا سا اپنے سامنے تو لے آؤ۔ اس لیے ہمیں نے سنا ہے علماء سے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ساری آسمانی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ جب باندھ لیا تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو وحی فرما دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف غم نہ کر، میں تمہیں صرف بچاؤں گا نہیں، میں تمہیں صرف اونچی مقام پہ نہیں بٹھاؤں گا صرف، بلکہ یہ جو بھائی ہے، یہ بھائی یہ سوالی بن کر تیرے قدموں میں گریں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہو۔ اس سے بڑا یوسف علیہ السلام نے کہ جب اس کے بھائی آئے، وہ کہا کی طرح فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز۔ اب یہ بھائی جو ہے اس کو بار بار ساری دنیا میں ہوگا تو اللہ پاک شاید۔ اب اپنے بھائی سامنے یوسف بیٹھا ہوا ہے عزیز مصر کی کرسی پہ سامنے، اور وہ بھائی سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بات کر کنویں میں ڈالا تھا، اور مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن لا يجزي المتصدقين۔ کہ عزیز مصر اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہمارے خاندان کو قحط کی وجہ سے، اور ہم پیسے بھی توڑے لے کر کے آئے ہیں، اس سے آپ ہم کو پورا لابھ دے دے اور ہمارے اوپر صدقہ کیجیے۔ جب صدقے کا نام یوسف علیہ السلام نے سنا تو اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنکھوں بہنے شروع ہو گئے، کیونکہ خاندان نبوت کے تو تھے، خاندان نبوت کے تو تھے وہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمتم ما فعلتم بیوسف وانتم جاہلون، کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جو نادان تھے۔ تو نے کہا انک لانت کہ میں یوسف ہوں۔ سارے بزرگ دوستوں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا،
اور اللہ پاک نے کنویں سے اٹھا کر ایک واقعہ اس میں بھی ہے کہ وہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ شہرا پہ جا رہا تھا، اور اللہ پاک نے اس قافلے والے کا رخ بدل ڈالا، اور لیکن قافلے کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سم کہتے ہیں سارے دنیا میں وہ ہوگا، یہ کلمے کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، اور اللہ پاک کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اسی کو بزرگوں دوستو بار بار ہم نے بیان کرنا ہوگا، اس کے بغیر یہ بات یہ کلمہ دل میں اتنی اترے گا۔ اللہ پاک کے احسانات کو علم کہ اللہ پاک کتنے اپنے احسانات کو قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، میں نے تمہاری زمین کو فرش نہیں بنا، وخلقناکم ازواجا، اور میں نے تمہارے لیے جوڑا نہیں بنا، وجعلنا نومکم سباتا، اور میں نے تمہارے نیند کو آرام کی چیز نہیں بنائی، وجعلنا اللیل لباسا، اور یہ دیکھو رات چھا گئی ہے، کیوں چھا گئی؟ اب تم بیٹھو سناٹا چھا جائے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے کہ جب سناٹا ہوگا اندھیرا ہوگا تو میرے بندے کو گہری نیند آئے گی۔ وہ کتنی محبت ہے اس بندے کے ساتھ اللہ پاک کی، پھر اس اللہ پاک کو ناراض کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، بتاؤ اگر اس طرح اندھیرا ہو تو کتنی بجلی بناؤ گے، کیسے کام کرو گے؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ 7 آسمان میں نے اوپر نیچے بنائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا، ایک دن وہ میرے ساتھ ایک آدمی کہہ رہا کہ بھائی موسمیات میں چپ کرو، موسمیات والے وہ تو تخمینے لگاتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسط فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب بما یشاء من عباد اذا هم یستبشرون۔ اللہ وہ ذات ہے جو موم کو چڑھاتا ہے اور وہ پانی کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، بادلیں بناتا ہے، پھر باطل کو ایک باطل کو دوسری باطل کے اوپر لگاتا ہے، پھر یہ نہیں کہ بادل آزاد ہے، پھر جس جگہ اللہ پاک چاہے گا وہاں پہ بارش ہوگی۔ یہ سارا نظام اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے۔ والشمس تجری، کبھی ہم نے کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر، یہ سورج جو نکلتا ہے یہ اپنا میدان میں اللہ نے جو اس کو جو حکم دیا ہے اسی میں گردش کرتا ہے۔ اسی بات آپ خود سوچے یہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ یہ علماء سے جا کر کے پوچھے 500 کے کچھ آئے تھے احکامات پاک، سب اللہ پاک کی عظمت۔ علم نجعل، کیا نام ہے، کہاں کیوں تو ہاں کراچی کو، کہاں جو کراچی میں کر جگہ کیا آپ یہ نہیں اللہ پاک میں پیغمبر میں نے اس کا نام علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دیے اور میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ ہونٹ نہ ہو، اے کراچی والے تم دکانوں پہ فخر کرتے ہو، ہونٹ پہ فخر کرتے ہو، وہ اگر ہونٹ نہ ہو، ہونٹ تو نہ کہہ سکتے ہو اور نہ بات کر سکتے، اسے کہتے ہیں۔ اور یہ ہونٹ جو ہے یہ چہرے کی زینت بھی ہے۔ اگر یہ میں ہونٹ تم سے کہوں نا اے کراچی والے تم کو دودھ کوئی دیکھے گا تو تم سے دوڑے گا۔ کبھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں 2 ہونٹ دیے ہیں، یا اللہ تو نے 2 آنکھیں دی ہے، یا اللہ تو نے مجھے ناک دیا ہے، تجھے مجھے کان دیا ہے۔ اعلیٰ تیرا تعالی کے ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں۔ اللہ تعالی انسان خیر من الدار لم یکن شیئا مذکورا، یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ایک وقت ایسا تھا کہ ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت، اللہ پاک ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ کہہ دو ہم تھے نہیں، ہم کو پیدا کیا، اب پیدا کیا، اب ختم نہیں کراچی والے، ختم نہیں ہو گئے۔ یہ دنیا میں جو تمہیں لذات نظر آ رہی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے ان خوشیوں کو دیکھا نہیں ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے وہ گمان میں بھی وہ خوشی آ سکتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو اس انسان سے کتنی محبت ہے۔
قرآن کا بیان نہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. اب ہم نے دیکھو ہمارے دل تو خیر چیزوں سے متاثر. سونے کی قیمت ہے، جس نے بنایا اس کی قیمت نہیں ہے. اسی میں بالکل دوستو مجمع کو اس کو بیان کرنا ہوگا. تو کس کس کا ارادہ ہے کہ میں روزانہ اللہ پاک کو گھنٹے گھنٹے بیان کروں؟ ہاں، آسان طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھو فوراً کہو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اب میں نے جو قرآن پاک میں ہوا ہے کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریق من الکارہون. یہ پوری آیت ہے کہ تم تو چاہتے تھے کہ ہمیں وہ آسان چیز مل جائے، لیکن اللہ پاک کہتا کہ میں کیا چاہتا تھا؟ میں یہ چاہتا تھا لیحق، میں تم دونوں کو ٹکرانا چاہتا تھا. لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل ثابت ہو جائے. اب آزاد جنگ بدر میں 1000 تھے ایک طرف اور دوسری طرف 313. 1000 کے پاس 1000 تلواریں، 700 اونٹ، 200 گھوڑے، جبکہ مخالف میں کیا تھا؟ 1 درجن تلوار بھی نہیں تھے. اور 70 اونٹ تھے، گھوڑا تھا ہی. تو ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بھائی یہ کراچی والا اس کو بولے گا 1000 مرتبہ کہ وہ اللہ جس نے جنگ بدر میں 313 کو 1000 پہ غالب کر دیا، پھر اس کی پیچھے کیا کہو گے؟ لا الہ الا اللہ. پھر کہے گا کہ وہ اللہ جس نے 313 کو 1000 پہ غالب کر دیا جنگ بدر میں، پھر کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ. سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے. جب مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان غالب ہو گئے تو وہ جو مکہ میں کہتے ہیں خبر دینے والا پاگل ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا. پھر وہ خطیب میں کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خبر لے کر کے آئے تھے کہ بھائی یہ کون ہے؟ انہیں کہا کہ یہ فلانا ہے فلانا ہے. پھر اس کے بعد مکہ میں کوہرام مچ گیا. اسی میں بھی دوستوں یہ واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ان کو بیان کرتا ہوں. پھر ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت آئی، عظمت آئی. آپ خود سے یعنی عظیم الشان عبادت ہے یہ نماز. نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ اگر مولوی صاحب جو ہے نا 5 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لینا تو پیچھے کہہ دیں کہ مولوی صاحب تم تو بہت لمبا سجدہ کیا. ایسا زبردست عمل ہے نماز. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسی پڑھو، نماز جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. کل مجھے ایک آدمی نے کہا، کل کی بات، کہ ایک آدمی دکاندار کے پاس چلا گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ فلانے وہ جانتا تھا میرا یہ سامان بک نہیں رہا ہے، یہ کھیر میں نے لیا ہوا بکتا نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ یہ بک جائے. تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لو 2 رکعت. وہ تو بیچارہ تنگ تھا، مسجد میں چلا کے واپس آیا، 2 گاہک آئے، وہ سارا کا سارا خرید. پھر کہتا اس نے مجھے ٹیلی فون پہ کہ آپ نے بڑا زبردست نسخہ بتایا. زبردست نسخہ میں اس نے نہیں بتایا. حضور سے ہم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ لیکن نماز کو یہ کلمی کی دعوت سے نماز بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کس کا ارادہ کہ میں نماز کو بناؤں گا؟ دیکھو میں تمہارے سامنے ایک رکوع اور سجدہ کرتا ہوں. دیکھیں نماز کو خدا کے لیے نماز کو سیدھا پڑھو. دیکھو کھڑو گیا ایسی پیٹ مت نکالو، یہ کبر کی نشانی. ہاں کسی کا پیٹ ہو وہ اور بات ہے، تھوڑا سا جھک کر کے کھڑے ہو جاؤ.
کر دو، یہ بھی کبر کی نشانی ہے. تھوڑا سا ہاتھ جھکاؤ، یہ عجز کی نشانی ہے. اور پھر یہ سمجھ دو اللہ اکبر، ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، ایسا کہو اللہ اکبر. اللہ دعا سے اپنے فرمایا کہ بھائی اللہ پاک کا نام منہ بھر کر کے لے لو. پھر اللہ اکبر کہے تو یہ پیٹ کو سیدھا کرنا پڑے گا تاکہ یہ بالکل سیدھا ہو. اے جوانو سن لو، آج اگر تم نے اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا بوڑھے ہو جاؤ گے. خدا کی قسم تیرا پیٹھ سیدھا نہیں ہوگا، وہ ٹیڑھا ہوگا. اس لیے نماز کو خوب پڑھ، اس میں محنت کر لو. اللہ اکبر. پھر کہو انا ربی العظیم. اللہ کے ولیوں، نماز میں سنتوں میں، نفلوں میں، تہجد میں، اشراق میں، شاش میں 31 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے اپنا ماتھا لگایا زمین پہ. تو تمہارا تو ایسی مثال ہے جیسے کہ تو نے اللہ پاک کے قدم مبارک پہ اپنا ماتھا لگایا ہوا. بتاؤ اس ماتھے لگانے میں کتنا مزہ ہوگا، اور تم سے اس وقت اللہ پاک کتنا خوش ہوگا. دانا جو ابھی پہنچے نہیں ہو پھر چور اڑ گئے، اس سجدے میں تمہیں مزہ کیسے آئے گا؟ اس لیے فرض نماز کے لیے نفلوں میں، سنتوں میں محنت کر لو. پھر جو نا پھر سمجھ اللہ مرحمہ فوراً مت جاؤ. سنت دعائیں حسن حسین میں لیکن مشنون مضبوط سنتیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے پڑھا، اس نے دیکھا کہ کس نے پڑھا. صحابی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے دوڑ گئے لیکن اس کی ثواب پوری لگ سکتے. کبھی میں نے کہا کسی کا کتنی عمر ہے، اس نے کہا کہ 60 سال. میں نے کہا کبھی تو عالم کے پاس گیا ہوا ہے کہ میری نماز کو دیکھو میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے؟ کہتے کبھی نہیں گیا. کیسی نماز ٹھیک ہوگی؟ پھر سجدے میں پھر میں مفتی تقی عثمانی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور بخاری کا ختم تھا. اس نے بھائی سجدہ لگایا کی نماز پھر بیٹھ گیا. میں نے اس کے پیچھے اللہم اغفرلی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی واشفانی. پھر بھی میں بیٹھا رہا. اس کے بعد وہ دوسرے سجدے میں چلا. سمجھئے یہ نماز کو بنانے کے لیے میں نماز ایسا مت پڑھ لو. حضور تم کو جو آپ نے نہیں حدیث نہیں پڑھی ہے کہ بھائی جو لوگ کثرت سے مساجد میں جاتے ہیں اندھیروں میں کثرت سے ان کو کیا دے دو؟ پوری ایمان کی خوشخبری دے دو. سارے مسائل کا حل نماز میں ہے، اور نماز سے عقل سلیم ملتا ہے. عقل سلیم وہ نعمت ہے کہ تمہیں بتائے گا کہ اب یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو. لیکن عقل سلیم تمہیں سجدے سے ملے گا، رکوع سے ملے گا. سمجھ گئے کراچی والے؟ نماز کے اوپر محنت کرو، معنی سیکھو. اور تہجد میں بھائی سورہ سین پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، تبارک الذی اس میں پڑھو، ورنہ ایک سپارہ یاد کر لو اور تہجد کی نماز میں پڑھتے جاؤ. اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے راتوں کو قرآن پڑھنے میں جو مجھے یقین نصیب ہوا ہے وہ کسی اور عمل سے نہ ہوا ہے. قرآن تو اللہ پاک کی کتاب سے کتنا مزہ ہوگا بھائی. جب ایک خوبصورت قاری قرآن کو پڑھتا ہے تو آپ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. پر قیامت کے میدان میں جب اللہ پاک کی زبان اللہ پاک کی آواز میں سنو کہ کتنا مزہ ہوگا. سب لوگ مدہوش ہوں گے قرآن کو سن کر. اسی نماز کے اوپر محنت کرو اور اپنے مسائل نماز سے حل کروا. بیمار ہو گئے کیوں نہ دیکھو ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے لیکن اولا تو نہیں ہے. قرآن میں کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے ٹھیک کون کرتا ہے؟ سارے دنیا کے دوائی استعمال کر لو، سن لو، جب تک اس دوائی کے ساتھ اللہ کا امر نہیں ملے گا صحت نہیں ملے گی. صحت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ
او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء وکیلا. اللہ کی بات صحیح ہے. بیٹیاں کون دیتا ہے؟ سب بولے اللہ دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جس کو میں چاہوں بیٹیاں دیتا ہوں. بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تیرے اور بیوی بیٹے پیدا نہیں کر سکتے. اور جس کو چاہوں سب بیٹے دیتا ہوں. پھر جس کو چاہوں مکس دیتا ہوں، بیٹے اور بیٹیاں مکس دیتا ہوں. اور کسی کو چاہوں تو سارے معذور. یہ گنبد کہہ رہا کرتا، میں اس میں بھی گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی کے 3 معذور بچے تھے، لیکن وہ جوان تھے اور وہ بیچارہ بہت اس کی خدمت کرتا. میں نے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ پاک تمہاری ان بچوں کی پرورش کی وجہ سے اللہ پاک تمہاری مغفرت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے. ہمارا رب سمیع ہے، بصیر ہے، مجیب ہے، کریم ہے. یہ میں نماز سارے سب مسائل، گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے نماز پڑھو، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے. عبدالقادر صاحب تھے، یہ دیر والے، دو خاندانوں میں جھگڑا تھا. وہ ہمیں بیان کر رہے، انہوں نے کہا کہ آپ عبدالقادر صاحب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کریں. میں نے ان سے 1 ہفتہ مہلت مانگی اور اس پر کافی لوگ تھے لیکن فیصلہ نہیں ہوتا تھا. کہتا میں نے 300 رکعت نماز پڑھی. کتنی پڑھی؟ کراچی والی کتنی پڑھی؟ نالا جنوارا کہتا ہو کہ میں مولا مسئلہ نہ خلقی خاورے بودی خلقی خواہ 2 رکعت کراچی والا پڑھتا ہے، اپنے آپ کو امام غزالی سمجھ رہا. میں وہ کہتا میں نہیں، نماز کیا ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ضعیف ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں، یقین کمزور ہے، لیکن نماز کو چھوڑو تو مت، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ نے اپنا کام 300 رکعت پہ نکلوایا، پھر آپ کا جان بن جائے گا. لیکن 100% مسائل کا حل نماز میں ہے. بیماری کا ہے. امام آپ خود سوچے کیوں ہمیں دیکھو سورہ سین میں نہیں ہے. سورہ سین میں آپ لوگ نہیں نا کہ بھائی جب بچی کا ولادت کا ہوگا تو کیا پڑھو، زور سے بول کر کیوں لے جاتے اسپتال میں. جو ولادت کی تکلیف ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کے دل میں بیٹی کی محبت کیا آئے گی. ہمارے تو 8 بچے پیدا ہو گئے، ہم تو ایک دفعہ بھی اسپتال نہیں گئے. اسی وجہ سے سارے مسائل کا حل نماز میں ہے. اسی اپنی زندگی کو آسان بنا لو. نماز پڑھنے میں مشکل ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانے میں مشکل ہے؟ ادھر جاؤ گے، ٹیکسی کرو گے، پھر پیسے دو گے، پھر انتظار کرو گے، پھر دوائی استعمال کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، لیکن اولا سبب کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا جی. ہاں ابھی وہ مفتی صاحب بھی آگے مطالبے کی ہیں، ایک بار میں کر لیتا ہوں. اب اجتماع آنے والا ہے، میں باقی نمبر پھر کسی اور کا. یہ عنوان ہے. دیکھو سارے عالم میں ریون کا اجتماع کی تاریخ پتہ ہے کہ 9 نومبر کی شام سے شروع، عصر سے شروع ہوگا، 10 یہ دوسرا والا، اور 10 11 12 کو دعا ہوگا. یہ پہلے اجتماع کیا، دوسرے سارا عالم میں ایک رونق ہے، ایک میدان بنا ہوا ہے. اس میں اللہ پاک کے راستے میں نکلنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے.